نام محمد راشد، میں برمنگھم یونائٹڈ کنگڈم میں رہتا ہوں۔ تقریباً 30 سال دبئی میں خدمت کی ہے اور اب کچھ 12 سال یونائٹڈ کنگڈم میں خدمت کر رہا ہوں۔ جی ہاں، کربلائے معلیٰ کی زیارت الحمدللہ کئی بار ہو چکی ہے، اور خدا کا شکر ہے اور اہل بیت کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ہر بار امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ سکے ہیں، اور فیملی کے ساتھ آئے ہیں کئی بار، والحمدللہ والشکر۔ میری پہلی زیارت اس وقت ہوئی تھی جب کہ عرفہ کی زیارت تھی، اور اس وقت ہم دبئی میں تھے، اور وہاں سے ہم کربلائے معلیٰ کی زیارت بائی شپ کی ہے۔ تو ہمیں بہت شوق تھا ایک زمانے سے کہ ساری زیارتیں اہل بیت کی ہو چکی تھی، اور ایک عراق کی زیارتیں اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی زیارت رہ چکی تھی۔ تو وہ بھی خداوند عالم نے وتھ فیملی ہمیں نصیب کی، اور اس وقت سے ابھی کئی بار الحمدللہ ہمیں اور آنا نصیب ہوا ہے۔ زیارت امام حسین خود ایک زندگی ہے، اور یہ روح ایمان بھی ہے، روح قرآن بھی ہے، روح شریعت بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر انسان دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے وہ جو اجر ہے ان کی زیارت کا کہ ہر قدم پر 1000 حج اور 1000 عمرہ وہ بھی مقبول، اور پھر جو آدمی یہاں سے جاتا ہے وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف جاتا ہے، گویا ماں کے بطن سے تولد شدہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گناہ سے جب آدمی توبہ مانگتا ہے تو اس کے گناہ معاف تو ہو جاتے ہیں، مگر اس کے اثرات رہ جاتے ہیں۔ مگر یہ جو روایت میں کہا گیا کہ امام حسین کی زیارت کے بعد وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے جیسے ابھی پیدا ہوا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کریسز بھی نہیں رہتے گناہوں کے، وہ اثرات بھی نہیں رہتے، اور پھر وہ 6 مہینے کے انشورنس کی بھی بات ہے کہ خداوند عالم محفوظ رکھتا ہے ان گناہوں سے بھی زیارت کے بعد۔ تو یہ سارے اجر ثواب ہیں، مگر حقیقت میں کسی کو آ کے یہاں دیکھنا چاہیے کہ 40 امام حسین علیہ السلام اور بالخصوص ان ایام میں امام حسین کی زیارت کا کتنا سکون ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم بار بار آتے رہے ہیں اس مقام عشق تک۔ ہدف حقیقت میں قربتاً الی اللہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارا جانا ہی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی ہمارا ہدف ہے کہ ہم اللہ ہی کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ تو ہم اللہ کی طرف حسین ابن علی کے ذریعے سے پلٹ رہے ہیں، ان کے وسیلے سے، کہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ ہمیں تیرے نزدیک وہ مرتبہ عطا کر امام حسین کے صدقے سے وجیہ بنا دے ہمیں دنیا اور آخرت میں۔ تو امام حسین ہی ایک دروازہ ہے، باب الحسین اوسع، سارے ائمہ باب اللہ ہیں مگر باب الحسین اوسع، حسین ابن علی کا دروازہ بہت وسیع ہے، وہ ہر ایک کو قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ہدف خود ہماری ذات کو فائدہ ہے، نہ کہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کوئی فضیلت ہو۔ دراصل اپنی عاقبت کو بنانے کے لیے ہمیں امام حسین کا سہارا لینا لازمی ہے۔ یہ جو ہمارا سفر تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے ہمیں ہماری مدد فرمائی اور ہمیں یہاں تک
40 کی شب تک پہنچا بھی دیا، اپنی زیارت یعنی اس کا ہمیں توفیق دی اور ہمیں موقع فراہم کیا۔ حالانکہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ ایئرپورٹ کے اسٹاف نے وہاں پر ہمیں بہت روکنے کی کوشش کی تھی، بہت رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اور ہم لوگوں نے وہاں پر توسل امام حسین سے کیا۔ ہم نے کہا آقا اب چل تو چکے ہیں گھر سے، پہنچانا اب آپ کے ہاتھ میں ہے، وسیلے ہم نے فراہم کیے ہیں، آپ کے دربار تک پہنچانا یہ آپ کا کام ہے۔ اور وہ جتنی رکاوٹیں ڈالتا چلا گیا، سختیاں کرتا چلا گیا، اتنا ہی راستہ ہمارا کھلتا چلا گیا، اور جتنی آسانی کے ساتھ ہم یہاں پہنچ گئے۔ یہ اسی سفر کے اندر، اور سفروں میں تو بہت سارے واقعات ہوئے، مگر اس سفر کے اندر یہ واقعہ ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین ہم کو کہیں نہ ایئرپورٹوں پہ رکنا پڑا ہے اس واقعے کے بعد، اور نہ کہیں ٹرانزٹ میں ہم کو دیر ہوئی، بلکہ ہم کو وی آئی پی پروٹوکول ملتا چلا گیا اور ہم پلینوں کے اندر سوار ہو کر پہنچ گئے۔ یہ بھی اسی واقعے میں ہوا ہے کہ پہلے میری بچیاں بھی ساتھ آئی ہیں، میری بیٹیاں بھی ساتھ آئی ہیں، تو ان کی ویزا پہلے لگ گئی، میرے کچھ کام تھے جو ہو نہیں رہے تھے، جس کی وجہ سے میں ویزا اپلائی نہیں کروا سکتا تھا، اور لاسٹ مومنٹ پہ کام بھی ہو گیا، اور جب بچے نکل گئے وہاں سے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم تو یہاں جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا میرا تو دل بڑا چاہتا تھا کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں، اس حقیقی جنت خدا میں جو زمین پر ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے اپلائی کیا اور خداوند عالم نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ 40 تک پہنچا دیا، الحمدللہ۔ خداوند عالم کا اور اہل بیت کا ہم پر احسان رہا کہ ہم بچپن سے مجلسیں پڑھتے آ رہے ہیں، اور اہل بیت کی خدمت کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور مصائب آل محمد اور فضائل آل محمد پڑھتے رہے ہیں، اور ادنا سے طالب علم کے اعتبار سے اپنی کچھ ریسرچز بھی جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے وہ مجالس میں پیش کرتے رہے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ تقریباً 40 سال کے اوپر یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اور بھی خدمات ہیں، مثلاً لوگ آتے ہیں اور بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور مذہب اہل بیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ڈسکشنز وغیرہ رہتے ہیں، اور جوانوں کے ساتھ بھی، اور ان کے میٹریمونیل کیسز وغیرہ بھی کچھ آتے ہیں تو ان کا بھی سولوشن وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا مشغلہ رہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت جب آدمی کرتا ہے تو خود اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ طبیعت اس کی بدل گئی ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ جب تک پھل نہیں چکھے تب تک اسے پتہ ہی نہیں ہو کہ اس پھل کی مٹھاس کیا ہے۔ جو ان مخصوص ایام میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جو آ جاتا ہے، اسے ہی پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا کیا فائدہ اور کتنا سکون ملتا ہے۔ سکون قلب وہ شے ہے کہ جو نایاب ہے آج دنیا کے اندر بھی۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے دل کو کسی کے سامنے کھول سکے۔ ایک در ابا عبداللہ الحسین ہے جہاں پر پوری کائنات دل کھول کے اپنا دل پیش کرتی ہے، اور حسین ابن علی کا دروازہ ہے جو عطا کرتا ہے۔ ایک زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی جس کے آداب کے بارے میں کچھ تفاوت ہے باقی ائمہ کی زیارات سے۔ باقی ائمہ کی زیارات کے لیے اذن دخول بھی ہے، یہ ایک پروسیجر ہے کہ اذن دخول بھی آدمی پڑھے، وضو کر کے جائے، یہ ساری چیزوں کا خیال رکھے، اور پھر خاص زیارات ہیں تو اس پروٹوکول سے اماموں کے دربار میں جائے۔ امام حسین کے لیے بحیثیت امام کے یہ پروٹوکول موجود ہے،
مگر ایک اور خاص پروٹوکول ہے امام حسین کی زیارت کے لیے جو باقی ائمہ کے لیے خاص نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ کبھی ایک آدمی یوں ہی داخل ہونا چاہتا ہے باب امام حسین علیہ السلام میں، تو یہ بھی بغیر اذن دخول، بغیر کچھ، وہ امام حسین علیہ السلام کے دروازے میں داخل ضرور ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں، جو دیہات وغیرہ کے، جو وہ دخیلک کہہ کر داخل ہو جاتے ہیں، ان کے نہ زیارت ہوتی نہ کچھ. یہ دو چیزیں ہیں جو خاص مخصوص امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے. یعنی ایک طریقہ یہ ہے جو عام جو سب اماموں کے لیے ہے کہ جو زیارت کا پروٹوکول ہے، اذن دخول وغیرہ پڑھ کے پھر جانا ہے، اور ایک ہے جو امام حسین کے دربار کے لیے خاص ہے کہ اس میں وہ پروٹوکول بھی مینٹین کر سکتے ہیں اور بنا اذن دخول کے بھی آدمی داخل ہو سکتا ہے اور امام حسین علیہ السلام سے بات کر سکتا ہے. کوئی آئے کربلا میں اور اس کا دل مطمئن نہ ہو، یہ تو اسی وقت ہوگا جب آدمی یہاں تک آئے اور دروازہ بند ہو. ہاں البتہ کبھی جب آپ حرم میں جائیں اور دروازے ہی حرم کے بند ہوں تو آدمی کو ایک صدمہ سا ہوتا ہے، آقا میں یہاں تک آ گیا ہوں اور دروازہ کیوں بند ہے. بھلے نہ وہ ایک دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے، وہ درد بس وہی ایک درد کبھی ہو جاتا ہے جب دروازہ بند دیکھتے ہیں. وہ دراصل ٹائمنگ ہوتے ہیں جب یہ دربار کی صفائی ہوتی ہے وغیرہ، تو اس وقت مین ذریع بند رہتی ہے. مثلا آج صبح کو ایسا واقعہ ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد خدام نے کہا کہ تھوڑی دیر آپ منتظر رہیں، یہ کھل جائے گا. تو ہم وہیں پر انتظار کرتے رہے کب دروازہ کھلتا ہے تو حرم اقدس سے امام حسین کی زیارت کریں. میں اس وقت بھی آیا تھا جب کہ داعش کا حملہ ہوا تھا اور جوان تیار ہو رہے تھے میدان میں جانے کے لیے. تو وہ لوگ یہاں سے گزرے تھے کربلا معلیٰ سے، ان کی بسیں یہاں پر پارک تھی، یہ زیارت کے لیے آئے تھے اور میں وہاں زیارت امام حسین سے لگا ہوا تھا. تو وہاں پر ایک جوان تھا جو کہ جا رہا تھا اب، تو وہ آخری سلام کے لیے آیا تھا. جب اس کے میں نے الفاظ سنے تو میرا دل کانپ گیا. اس نے کہا یا ابا عبداللہ، میں آپ کو آخری سلام کرنے آیا ہوں. پتہ نہیں مجھے دوبارہ یہ دنیا میں زندگی اتنی ملے کہ میں دوبارہ آپ کی زیارت پہ آ سکوں، مگر آقا مجھے یقین ہے اگر وہاں بھی پہنچ گیا تو آپ کی زیارت سے محروم نہ کریں گے. اس چیز نے میرے دل کو بہت ہی غمزدہ کر دیا کہ جوان ہے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے اور امام حسین سے یہ کہہ رہا ہے کہ آقا ہمیں امید ہے کہ اس دنیا میں اگر نہیں تو اس دنیا میں تو ضرور آپ سے ملاقات ہوگی. سفر عشق دراصل اس کے مراتب ہیں. ایک مرتبہ یعنی ابتدائی مرحلہ اور ابتدائی مرتبہ یہ ہے کہ آدمی سفر باندھ کر امام حسین تک آ جائے. آ جانا پہلے ضروری ہے. وہ سفر کہ وہاں سے دنیا کی ساری محبتیں چھوڑ کر، کام کاج چھوڑ کر، اپنی مشغولیات دنیا کو چھوڑ کر، ترک کر کے ایک حسین ابن علی کے لیے آ جائے، ان کے عشق کے لیے، یہ تو ابتدائی سفر ہے. یہ بھی ایک سفر ہے کہ آدمی ابتدا میں یہ تو مشق کر لے کہ دنیا کو چھوڑنے کی عادت اس کی ہو، اور پھر جب یہاں پر آتا ہے تو کرم امام حسین اتنا سایہ فگن ہوتا ہے کہ اس کو اب عشق میں بدلنا یہ حسین ابن علی کا کام ہوتا ہے. حقیقت میں کربلا ایک جنت ہی ہے. یہ تو آنے والا ہی سمجھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے کہ یہ حقیقت میں. اور روایات میں یہ بھی ہے کہ کربلا معلیٰ کی زمین کو اٹھا کر یوں ہی جنت میں اور بہشت میں رکھ دیا جائے گا قیامت کے دن. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کو قیامت کے ہر ماحول سے گزرنا پڑے گا بہشت میں جانے کے لیے، مگر کربلا حسینی میں جو دفن ہے
ان کو یہ مراحل سے گزارے بغیر بلا واسطہ بہشت میں داخل کر دیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کو سے قریب ہونے کے لیے اور ان کی زیارت کے لیے معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ایک آدمی پہنچ بھی نہ پائے تو کم از کم جب بھی اس کا دل تڑپے تو کربلا معلیٰ کا رخ کر کے یہ جملہ کہے: السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اسے وہی اجر ملے گا جو زیارت امام حسین کا حرم شریف کے اندر داخل ہو کر زیارت کا ثواب ملتا ہے۔ تو کسی سے بھی امام حسین دور نہیں ہے، بس آپ کے دل میں تڑپ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ مادی سفر کریں یا روحانی سفر کریں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ روایت میں یہ بھی ہے کہ جو مالدار ہے اور آ سکتا ہے تو اسے سال میں 2 مرتبہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے حرم اقدس سے امام حسین تک آنا چاہیے، اور جو غریب ہے وہ کم از کم 3 سال میں 1 مرتبہ تو کوشش کرے امام حسین کی زیارت کے لیے۔ یعنی اس امام حسین کی قبر کی زیارت کو آنے کے لیے اور اس روایت کو زندہ رکھنے کے لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بہت تاکید کی ہے، اور جو لوگ نہیں آ سکے ہیں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نکلنا چاہیں امام حسین کی زیارت کے لیے تو تیاری اپنے ذہن میں کر لیں کہ آپ امام حسین کو جب اپنے آپ کو سپرد کر دیں گے تو پھر آپ کا راستہ خود بخود کھلتا چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کے سفر میں کچھ بھی اونچ نیچ بھی ہوگی تو بھی آپ کو محسوس نہ ہوگی، اس لیے کہ اس میں آپ کو اور فائدہ حسین ابن علی کی طرف سے ہو جائے گا جو کمپنسیٹ کرے گا، بلکہ اس سے بہتر اجر عطا ہوگا۔ خداوند عالم نے اسی لیے ہماری مٹی کو اہل بیت کے ساتھ ملا دیا ہے تاکہ وہ عشق کی وجہ سے وہ پین دنیا کی ہمارا کم ہو جائے۔ یعنی سفر کی تکلیف جو ہوتی ہے، اونچ نیچ جو ہوتی ہے سفر کے اندر، وہ اس محبت کی وجہ سے برداشت کر لیتا ہے آدمی کہ کیونکہ اس کی مٹی اہل بیت کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اور وہ عشق ہی اسے مجبور کرتا ہے کہ سب چیزوں کے لیے وہ تیار رہتا ہے۔ دنیا جب ہیچ ہو جاتی ہے، دنیا کا عاشق بھی جب کسی کے عشق میں لگ جاتا ہے تو اس کے لیے ہر چیز ہیچ ہو جاتی ہے جو مادی ہوتی ہے۔ یہ تو عشق خدا ہے، عشق حسین عشق خدا ہے، اور یہ عروۃ الوثقیٰ ہے۔ اہل بیت تو عروۃ الوثقیٰ ہے، وہ رسی ہے کہ جس سے نجات کی ذمہ داری ہے اور ضامن ہے، اور ان کے علاوہ کوئی بہشت ہے ہی نہیں، نہ دنیا میں بہشت ہے نہ آخرت میں۔ جب ایسے کے عشق میں آدمی لگ جاتا ہے پھر دنیا ہیچ ہو جاتی ہے، اب وہ چاہے سفر کی تلخیاں ہوں، اب وہ چاہے ایک مومن بتا رہا تھا کہ میں نے جب بھی نیت کی ہے زیارت امام حسین کی، میرے پاس ایسا مرحلہ ہوتا تھا کہ میں مقروض بھی ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود ایسے جیسے میں نیت کرتا تھا ویسے ہی کچھ ایسا انتظام ہو جاتا تھا کہ میرے سفر کے خرچے، میرا اخراجات، میرے قرض کی ادائیگی کا سب سارا سامان ہو جاتا تھا۔ یہ خداوند عالم کی طرف سے ایک رزق ہے جو خداوند عالم صرف خاص لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ حب الحسین عام نہیں ہے، حب الحسین عطائے پروردگار ہے۔ گھر پر پہنچ کر، یہاں پر پہنچ کر آدمی گھر تو بھول جاتا ہے، مگر گھر پہ پہنچ کے یہاں کے پل پل یاد رہتے ہیں۔ زری کے اندر جانا، ٹائم بے ٹائم پر حسین ابن علی کی زیارت پر پہنچ جانا، امام حسین کا کب زری کھلی تھی، کب بیٹھے رہے تھے، کب مجلس برپا ہوئی، یہ سب یاد رہتا ہے، یہ بھولنے کی چیز ہوتی نہیں ہے۔ جس کو امام حسین لے کر آئے تھے
وہ خود اپنی ذات میں کمال تھا، مگر اصحاب میں اگر دیکھا جائے تو وہ حبیب ابن مظاہر وہ ہیں جن کو امام حسین نے خود مدد کے لیے بلایا۔ ہم زمانے غیبت میں ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی ایسے مرتبے پر پہنچیں کہ بارہواں امام ہمیں خود بلائے کہ آؤ ہماری مدد کو آ جاؤ۔ اس مرتبے تک تو آدمی پہنچے، تبھی تو شاید امام سجاد نے حبیب ابن مظاہر کو الگ ہی سے دفن کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بلایا ہوا کیسا ہوتا ہے، اور غیبت تک ہمارے دل میں یہ تڑپ رہے کہ کوئی تو ہماری مدد کے لیے بلانے والا ہو جس کی ہم مدد کر سکیں۔ ساری لاشیں اٹھانے میں امام حسین علیہ السلام کو اتنی دیر نہ لگی، چاہے وہ جناب علی اکبر کی لاش کیوں نہ ہو، مگر ایک لاش اٹھانے میں امام حسین علیہ السلام کو گویا کہ یہ تذبذب ہوا۔ وہ 7 مرتبہ علی اصغر کی لاش تو چھوٹی تھی، مگر اس کو لے جاتے ہوئے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور واپسی میں بھی یہ 7 مرتبہ امام اس چھوٹی سی لاش کو کیوں نہیں لے جا سکے، یہ خود امام ہی بتا سکتے ہیں۔ مگر بی بی ام رباب جو کہ علی اصغر کی ماں تھی، ان کا مرثیہ ہی بتا رہا ہے کہ کیوں شاید امام حسین نہ لے جا سکے۔ جب بی بی ام رباب نے کہا اَيُنْحَرُ مِثْلَكَ، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر ہوتے ہیں؟ یہ سب سے غمزدہ، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر امام حسین نے کسی کو یاد نہ کیا۔ جب علی اکبر شہید ہوئے کسی کو یاد نہ کیا، ابو الفضل عباس شہید ہوئے مرثیہ پڑھا، مگر جب علی اصغر شہید ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ کا شیعہ تھی مہما شربتم عذب ماء فاذکرونی، اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کرنا، کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے ساقی کوثر کے لال نے اپنے ششماہی کے لیے کس طریقے سے پانی مانگا، فَأَبَوْا أَن يَرْحَمُونِی، کہ ان لوگوں نے اس وقت بھی مجھے پانی نہ دیا۔ ہم تو امید رکھتے ہیں کہ خداوند عالم ہماری ہمیں توفیقات عطا فرماتا رہے تاکہ ہم 12ویں امام کے ناصرین میں شمار ہوں، ورنہ وہ تو صاحب اختیار ہیں، جس کو منتخب کریں، جیسے زیارت کے لیے منتخب کیا ہے ویسے ہم امید رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہم سب ناصران امام حسین میں اور امام زمانہ میں شمار ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت دلوں میں ڈالنا وہ بہت لازمی ہے، اور وہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے جب ہمیں خود امام حسین علیہ السلام کی موومنٹ پر یقین ہو، اور اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تاریخ امام حسین علیہ السلام کو سمجھنا اور پڑھنا ضروری ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی نہ صرف شہادت بلکہ ان کی زندگی کے واقعات، ان کے فضائل اور امیر المومنین کی ولایت، کیونکہ امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، امام حسین نے پوچھا کہ میرا قصور کیا ہے جو تم مجھے شہید کر رہے ہو، تو دشمنوں نے یہ جواب دیا بغضاً لأبیک، تیرے بابا کے بغض میں۔ تو اس علی امیر المومنین کی محبت جب تک راسخ ہمارے بچوں کے دلوں میں نہیں کی جائے گی، اور امیر المومنین کے فضائل ہمارے بچوں کے کانوں تک اور دلوں تک نہیں پہنچایا جائے گا، تب تک ہم حقیقت میں نہ امام حسین کے ناصرین بن سکتے ہیں، نہ 12ویں امام کے ناصرین بن سکتے ہیں، اور نہ بچوں کی حقیقت میں تربیت کر سکتے ہیں۔ امیر المومنین کی محبت راسخ کرنے کے لیے فضائل آل محمد اور فضائل امیر المومنین اور حقائق امیر المومنین بیان کرنا، بچوں کو بچپن سے سکھانا، مجلسوں میں لے جانا، اور اگر چھوٹے ہیں تو ان کو واقعات سنانا، اور ایسے گھر کے اندر ماحول بنانا جس میں عشق اہل بیت نمودار ہو، یہ چیزیں بچوں کو آمادہ کرتی ہیں کہ وہ 12ویں امام کے بھی سپاہی بنے اور امام حسین علیہ السلام۔ اس وقت
عزائے ابا عبداللہ الحسین عروج پر ہے، مگر ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ اس لیے عروج پر ہے کیونکہ اللہ نے بنت رسول سے وعدہ کیا تھا کہ ایک امت کو پیدا کرے گا جو اس کے حسین پر گریہ کرے گی، اور یہ وعدے پروردگار ہے۔ اگر ہم نے کسی وجہ سے اس میں کوتاہی کی تو خداوند عالم ہم سے یہ امانت لے کر دوسری قوم کو عطا کر دے گا۔ جس طریقے سے اللہ نے پہلے توریت یہودیوں کو دی تھی، بعد میں جب انہوں نے بے وفائی کی تو انجیل عیسائیوں کو دی، جب انہوں نے بے وفائی کی تو قرآن مسلمانوں کو دے دیا، مگر اہل بیت کے چاہنے والوں کو اہل بیت کی محبت دے دی۔ اب اگر ہم اس عزاداری کو چھوڑ دیں گے اور اس میں نقص جو اب نکالیں گے تو ہمارا ایمان تو ختم ہو جائے گا، ہماری آخرت تو برباد ہو جائے گی۔ حسین ابن علی کا بال بیکا نہیں ہوگا، اس لیے کہ خدا نے اس شمع کو روشن کیا ہوا ہے۔ وہ طاقتیں ختم ہو گئیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے نام کو مٹانے کی کوشش کی۔ وہ حسین ابن علی جس کو لق و دق صحرا میں چھوڑا تھا، اس کا آج بھی روزہ چمکتا ہے، پوری کائنات کے دلوں کا کعبہ بنا ہوا ہے۔